بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، ہم نے تفسیر جلالین سے سورہ احزاب کی 56 آیات پڑھ لی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آیت نمبر 57 اور 58 پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین، بے شک جو لوگ، یؤذون اللہ، وہ تکلیف دیتے ہیں اللہ کو، ورسولہ، اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرۃ، اور آخرت میں، وأعد لہم، اور ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، عذابا مہینا، ایسا عذاب جو رسوا کر دینے والا ہے، ذلیل کر دینے والا ہے۔ والذین، اور جو لوگ، یؤذون، وہ تکلیف دیتے ہیں، المؤمنین، ایمان والے مردوں کو، والمؤمنات، اور ایمان والی عورتوں کو، بغیر مکتسبوا، بغیر ان کے کوئی جرم کیے، فقد احتملوا، تو یقیناً انہوں نے بوجھ اٹھایا یا انہوں نے بوجھ لادا، بہتاناً، بہتان ترازی کا، و اسما مبینا، اور کھلے گناہ کا۔ ان آیات کی بابت جو جلالین کی عبارت ہے اس کو آج کی اس ویڈیو میں پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، ان الذین، بے شک جو لوگ، یؤذون اللہ، وہ تکلیف دیتے ہیں اللہ کو، ورسولہ، اور اس کے رسول کو، وہم الکفار، فرماتے ہیں کہ اللہ کو تکلیف دینے والے وہ کفار ہیں، یصفون اللہ، اللہ کی طرف ایسے اوصاف منسوب کرتے ہیں، بما هو منزہ عنہ، جن سے اللہ کی ذات پاک ہے، من الولد والشریک، اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنا یا شریک ثابت کرنا، اور جو رسول کو تکلیف دینا ہے اس کی مراد صاحب جلالین نے لکھی ہے، وَيُكَذِّبُونَ رُسُلَهُ، اللہ کے رسول کی تکذیب کر کے اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں۔ ان آیات کا ماقبل کے ساتھ ربط کیا ہے اس کو ذکر کر دیتا ہوں، پھر ان کلمات کو کچھ بیان کر دیتا ہوں۔ ان آیات کا ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ اس سے قبل آپ نے پڑھا کہ جو بغیر قصد و ارادہ کے غفلت کی وجہ سے مسلمانوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ جاتی تھی اس کو ذکر کیا گیا، اور پھر اس کے بعد دوسرے فریق کو ذکر کیا گیا کہ جو قصداً ارادتاً جان بوجھ کر اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ پہلا جو فریق ہے مسلمانوں کا جو بغیر قصد و ارادہ کے اپنے غفلت کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کسی عمل سے تکلیف پہنچتی تھی، تو ان کو اتنا بتا دینا کافی تھا کہ یہ ایسا عمل ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی ان کے لیے یہ کلمہ ہی کافی تھا کہ اس کے بعد ان کا رکنا یہ ایسے ہی ثابت شدہ تھا، متحقق تھا، جیسے سورج کی موجودگی میں روشنی کا ہونا۔ تو اس لیے وہاں پر کسی قسم کی سختی یا کسی قسم کی وعید نہیں ذکر کی گئی، جبکہ یہاں جن لوگوں کا بیان ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو قصداً ارادتاً تکلیف دیتے ہیں، جان بوجھ کر تکلیف دیتے ہیں، تو ان کے لیے وعید ذکر کی گئی ہے، ان کی سخت سرزنش جو ہے وہ کی گئی ہے۔ یہ تو ربط تھا ماقبل آیات کے ساتھ۔ یہاں پر جو کلمات ہیں ان کی بھی وضاحت ضروری ہے۔ پہلا کلمہ ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کو اذیت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو تأثر اور انفعال سے بالاتر ذات ہے، اس کو تکلیف کا پہنچنا ایک محال اور ناممکن امر ہے کہ وہ ان چیزوں سے پاک ہے اور اس کو کوئی تکلیف ایذا نہیں دے سکتا، تو پھر اللہ کو اذیت پہنچنا اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے متعدد معنی علماء نے لکھے ہیں۔ ایک معنی تو وہی ہے جو یہاں پر صاحب جلالین نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایسے اوصاف کو منسوب کرنا جس سے اس کی ذات بالاتر ہے، بلند و بالا ہے، جس میں اولاد کا ثابت کرنا، شریک کا ثابت کرنا یہ اس میں داخل ہوگا۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یسبنی ابن آدم، یا پھر یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر، کہ انسان یا آدم کی اولاد وہ مجھے ایذا دیتی ہے، اور ایذا کیسے دیتی ہے کہ زمانے کو فاعل سمجھ کر گالیاں دیتے ہیں، تو وہ گالیاں در حقیقت فاعل حقیقی تک پہنچ جاتی ہیں۔ ایسے ہی بعض روایات میں بھی ہے کہ جاندار چیزوں کی تصویریں بنانا یہ اللہ تعالیٰ کو ایذا دینے کے مترادف ہے۔ تو اس طرح اور بھی روایات ہیں۔ تو یہ وہ نصوص ہیں جن میں کچھ ایسے اعمال ذکر کیے گئے ہیں جن کی تعبیر اللہ تعالیٰ کو ایذا دینے سے کی گئی ہے۔
تو ان لوگوں کے لیے یہ حکم نازل ہوا۔ تو اس اعتبار سے پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ آیت کفار کے ساتھ ثابت یا لازم نہیں ہے، بلکہ عام ہے، کفار ہو یا مسلمان ہو وہ ایسا عمل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اذیت کے مترادف ہے۔ ایسے ہی بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو پہلا آیت کا ٹکڑا ہے اس سے بھی مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں، تو گویا وہ تکلیف دینا ایسے ہے جیسے اللہ کو تکلیف دینا۔ روایت آپ نے پڑھ رکھی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ یوشک ان یأخذ۔ تو یہ جو آخر کے اندر کلمات ہیں نا کہ جنہوں نے صحابہ کو اذیت دی انہوں نے مجھے اذیت دی، اور جنہوں نے مجھے اذیت دی گویا انہوں نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی قریب ہے کہ اللہ کی گرفت میں آ جائے۔ تو ان کلمات سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچتی ہے گویا وہ اللہ کو تکلیف دینے کے مترادف ہے۔ تو اس لیے یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے سے منع کیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ مختلف اس کے معنی ہیں جو آپ سے ذکر کر دیے ہیں۔ اس کے بعد ہے وَرَسُولَهُ، اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو اذیت دینا بھی متنوع قسم کا ہے، متعدد قسم کی اذیت دی جاتی ہے۔ قولی طور پر جیسے ساحر کہنا، جادوگر کہنا، جھوٹا کہنا، افواہ کہنا اور شاعر کہنا، اور بہت سارے کلمات ہمیں کتب میں ملتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ لوگ منسوب کرتے تھے، یوں قولاً آپ کو تکلیف دیتے تھے۔ ایسے ہی فعلاً بھی آپ کو تکلیف دیتے تھے۔ آپ نے سیرت کی کتابوں میں صفحات پڑھ رکھے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے احد میں تکلیف دی، دان مبارک شہید ہو گیا، ہونٹ زخمی ہو گیا، گال شہید کے اندر یعنی زخم آ گیا، خون بہنے لگ گیا، پیشانی سے خون بہنے لگ گیا، طائف کے اندر آپ کا خون بہ رہا ہے، مینا میں ابو لہب کے پتھر لگنے سے آپ کا خون بہ رہا ہے۔ ایسی مسجد حرام میں آپ سجدہ کی حالت میں ہیں، آپ پر اونٹ کی اوجری پھینکی جا رہی ہے۔ ایسے اور بھی بہت مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنی طور پر بھی اذیت دی جاتی تھی۔ تو یہ دونوں قسم کی اذیتیں اس میں موجود ہیں، چاہے قولی ہو یا فعلی ہو۔ اب نتیجہ کیا ہے؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ، اللہ نے دنیا اور آخرت کے اندر ان پر لعنت کی ہے، یعنی دنیا میں بھی ان پر لعنت ہے، آخرت میں بھی ان پر لعنت ہے۔ لعنت کا کیا مطلب ہے اس کو واضح کیا، ابعدہم عن رحمتہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو دور کر دیا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تو گویا اب ان کا کوئی بھی ٹھکانہ نہیں ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ، اور اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے، عذابا مہینہ، ایسا عذاب جو رسوا کر دینے والا ہے۔ آگے اس کی وضاحت کی ہے ذا اہانت، مہینن کا مطلب ہے ذا اہانت، رسوا کر دینے والا، مراد کیا ہے؟ وہ النار، وہ آگ کا عذاب ہے۔ صاحب جلالین نے یہاں پر اس عذاب کی جو قسم بیان کی ہے وہ ایک بیان کی ہے، دوسری قسم بھی ہے، یعنی یہ تو بدنی تکلیف ہے نا کہ آگ کے ذریعے ان کو تکلیف ہو رہی ہے، ایسے ہی ان کو نفسیاتی طور پر بھی تکلیف دی جائے گی۔ نفسیاتی طور پر تکلیف دینے کا مطلب یہ ہے ان کو ایسے کلمات کہے جائیں گے جن سے ان کو تکلیف ہوگی، جیسے قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، ایسے ہی ذق انک انت العزیز الکریم، اور ایسے ہمیں کلمات قرآن پاک کے اندر ملتے ہیں، احادیث میں ملتے ہیں جن سے اہل نار کو، اہل جہنم کو تکلیف دی جائے گی، ان کو یعنی اس سے تکلیف پہنچے گی۔ تو اہانت وہ چاہے قولی طور پر ہو یا بدنی طور پر ہو، دونوں قسم کی اہانتیں اس عذاب کے اندر ان کو ملیں گی۔ اس کے بعد ہے والذین، اور جو لوگ یؤذون المؤمنین، تکلیف دیتے ہیں ایمان والوں کو، مردوں کو، والمؤمنات، اور ایمان والی عورتوں کو۔ اب اس آیت میں اور ماقبل آیت میں کچھ فرق بھی ہے۔ پہلا فرق یہ ہے بغیر مکتسبوا، بغیر ان کے کسی جرم کے، یرمونہم بغیر ما عملوا، یعنی انہوں نے جو کیا نہیں وہ ان کے سر ڈالتے ہیں، ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، ان کو اذیت دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے۔ اب پہلے جو ہم نے پڑھا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اس کے اندر یہ قید نہیں تھی، اس لیے کہ بغیر مکتسبوا کی قید وہاں پر واقع ہو ہی نہیں سکتی، وہاں اس کا احتمال ہی نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے نعوذ باللہ کوئی جرم سرزد ہو جائے تو اس کے بدلے میں اگر سزا دی جائے تو اس کا حکم اور ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے جرم کا
وارد ہونا، صادر ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ایمان والوں سے چونکہ جرم ہو سکتا ہے تو اس کے اندر جرم کی وجہ سے اذیت دی جا رہی ہے تو وہ اس وعید کے اندر داخل نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے چوری کی ہے، چوری پر اس کا ہاتھ کٹ گیا تو یہ تکلیف تو ہے، لیکن بغیر مکتسبو نہیں ہے بلکہ بمکتسبو ہے، تو اس لیے وہ اس میں داخل نہیں ہوگی۔ فقد احتملوا، اب دوسرا فرق یہ ہے کہ پہلے تو صراحت لعنت ہے دنیا آخرت کی اور آخرت کے دردناک عذاب ہے، اس کے اندر فقد احتملوا یقیناً انہوں نے بوجھ اٹھا لیا ہے، بوجھ لاد دیا ہے اپنی ذات پر، کس چیز کا؟ بہتانن، بہتان کا۔ آگے اس کی وضاحت کی، تحملوا کذبن، انہوں نے جھوٹ کو اپنے سر لے لیا ہے۔ بہتان کہتے ہیں ذکرو کا اخاک بما لیس فیہ، اپنے بھائی کو ایسے کلمات سے یاد کرنا جو اس میں ہے ہی نہیں ہے، اور یہ مفہوم حدیث سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا ان کان فی اخی ما اقول، کہ یا رسول اللہ اگر میرے بھائی کے اندر وہ موجود ہو جو میں کہہ رہا ہوں، تو آپ نے ارشاد فرمایا ان کان فی اخیک ما تقول فقد اغتبتہ والا فقد بہتہ، اگر ہے اس کے اندر عیب تبھی تو غیبت ہوئی، اگر اس کے اندر وہ عیب ہے ہی نہیں اور تم نے اس کی طرف وہ عیب منسوب کیا پھر تو بہتان ترازی ہو گئی۔ تو اس لیے انہوں نے بہت بڑا بہتان اٹھا لیا، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور کھلا گناہ اٹھا لیا۔ فرماتے ہیں مبیناً بمعنی بیجناً ہے کہ کھلا گناہ انہوں نے اپنے سر لے لیا ہے، اور گناہ کا نتیجہ وہ آخرت کا عذاب ہے۔ تو یہ دو ہم نے آیات پڑھ لی ہیں، چونکہ اگلی جو آیات ہیں ان میں ایک نیا موضوع شروع ہو رہا ہے تو اس لیے اس کو مستقل طور پر اگلی ویڈیو میں شروع کرتے ہیں۔ تو یہ جو مسلمان کی تکلیف ہے، عام مسلمان کی تکلیف، اس کی بھی بہت ساری وعیدیں ہم نے قرآن حدیث میں پڑھ رکھی ہیں، اور اس میں مختلف افراد کو تکلیف دیے جانے کی مختلف سزائیں ذکر ہوئی ہیں۔ یہاں ایک عمومی حدیث ذکر کر دیتا ہوں، باقی آپ حدیث کی کتابوں میں یا قرآن پاک کے اندر آیات وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم، کہ مسلمان تو صرف وہ آدمی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے سب مسلمان محفوظ ہوں، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور مومن تو صرف وہی ہے جس سے لوگ اپنے خون اور مال کے معاملے میں محفوظ و مامون رہیں۔ تو یہ تو ایک روایت ہے جو آپ کے سامنے پڑھی ہے بطور نموذج کے، آپ نے بہت ساری آیات اور نصوص پڑھ رکھے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کی حرمت کو مالی اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، ان کے گھر بار کے اعتبار سے ذکر کی ہیں، اس لیے ان سب کا خیال رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں یہیں پہ اکتفا کر لیتے ہیں، چونکہ اگر نیا موضوع شروع ہو رہا ہے تو اس کو آگے مستقل ویڈیو میں شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے سچی محبت شغف نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔